أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون صدق اللہ العظیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. سورۃ الصافات کا یہ دوسرا رکوع ہے، بلکہ دوسرا رکوع بھی پورا نہیں بلکہ اس کا 75% حصہ ہے جس کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. یہ 40 آیتیں ہیں جو پڑھی گئیں. آیت نمبر 22 سے سلسلہ شروع ہو کر 61 پر ختم ہوا، اور ان 40 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے محشر کا تذکرہ فرمایا، میدان حشر کا تذکرہ فرمایا کہ آخرت میں جو ایک مرحلہ ہوگا جبکہ سارے بندگان خدا کے دربار میں جمع ہوں گے، اس وقت بہت سے مناظر ہوں گے. ان میں سے بعضوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، اور ایک منظر کا یہاں تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. انشاءاللہ اس کی وضاحت آئے گی ابھی آپ کی خدمت میں. اس سے پہلے میں عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو گواہ بناتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے صف بستہ کھڑے ہوئے ہیں اور ذکر کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں،
وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے گواہ بنایا اور بتایا کہ یہ کائنات جو پیدا کی گئی وہ دراصل بے مقصد نہیں ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں انسان کو ایک امتحان کے ساتھ، ایک آزمائش کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور اس امتحان کا نتیجہ آخرت کے دن برآمد ہوگا۔ ہمارا اور آپ کا امتحان یہ ہے کہ خیر و شر دونوں بکھرے ہوئے ہیں، ہمارے دائیں بائیں خیر و شر ہم کو نظر آتے ہیں، ہم اختیار کیا کرتے ہیں یہ ہمارا امتحان ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ بہت سے لوگ ہیں کہ جب اے نبی آپ ان کو یاد دہانی کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، تو دل لگی سمجھتے ہیں، وہ مذاق اڑا رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر جائیں اور ہم مٹی میں جب مل جائیں تو پھر دوبارہ ہم کو جمع کر دیا جائے، ہمارے جسموں کو میدان حشر میں کھڑا کر دیا جائے۔ یہ ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ ممکن ہے اور یہ ہو کر رہے گا، اور اتنی آسانی کے فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک للکار ہوگی اللہ تعالیٰ کی جانب سے، ایک پکار ہوگی، ایک آواز ہوگی، اور اس آواز کی بنیاد پر انسان دھیرے دھیرے وہ قبروں سے برآمد ہوتے چلے جائیں گے اور دنیا سے برآمد ہوتے چلے جائیں گے، اور پھر میدان حشر کی طرف دوڑتے چلے جائیں گے۔ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، سب حساب کتاب کے انتظار میں کھڑے ہوئے ہوں گے۔ وہ بڑا عجیب و غریب دن ہوگا۔ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، وہ کہیں گے یہ ہے انصاف کا دن، یوم الدین۔ دین عربی میں کہتے ہیں مالک یوم الدین، جو ہم قرآن پاک میں تلاوت کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں۔ الدین کے اصل معنی جو ہوتے ہیں عربی میں وہ جزا و سزا، اور اسی سے یہ لفظ آگے بڑھا، مذہب کے معنوں میں استعمال ہونے لگا، لکم دینکم ولی دین، کیونکہ اصلاً مذہب جزا و سزا ہی کی بات کرتا ہے، اور اسی کانسیپٹ پہ مذہب کی بنیاد ہوتی ہے۔ تو اصلاً جزا و سزا کے لیے دین کا لفظ آتا ہے۔ فرمایا وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، وہ کہیں گے یہ ہے فیصلے کا دن، یہ ہے عذاب کا دن، سزا کا دن، یہ ہے جزا کا دن، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا دن، آج نتیجہ برآمد ہوگا۔ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، یہی وہ فیصلے کا دن ہے جس کو کہ تم جھٹلا رہے ہو، جس کو تم جھٹلاتے رہے ساری زندگی، یہی وہ فیصلے کا دن ہے۔ اور لازمی بات ہے وہ دن ایسا دن ہوگا کہ سارے بندے اعتراف کر جائیں گے، کوئی انکار نہیں کر سکیں گے۔ لہذا یہاں تک تو گزشتہ رکوع میں بات گزر چکی، اب آگے فرمایا احشروا الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون اللہ، کہ جمع کرو میدان حشر میں احشروا الذین ظلموا، ظالموں کو بھی، اور وہ ازواجہم، اور ان کے جوڑی داروں کو بھی، وما كانوا يعبدون من دون اللہ، اور ان چیزوں کو بھی جن کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر پوچھتے تھے۔ قابل غور آیت ہے، توجہ کی تعلیم ہے یہ آیت، کہ نمبر ایک یہ کہ میدان حشر میں سب کو جمع کیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے لفظ ارشاد فرمایا وَأَزْوَاجَهُ، ازواج کے معنی زوجن ہم اردو میں سمجھتے ہیں بیوی کے لیے یہ لفظ آتا ہے، لیکن عربی میں یاد رکھیے ہر جوڑی کو زوج کہتے ہیں، اور اسی بنیاد پہ مفسرین نے اس لفظ کا مفہوم لیا کہ ان کے ہم مشرب، ان کے ہم نوا، اور گناہوں میں ساتھ دینے والے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت پہ تقریر کرتے ہوئے وضاحت فرمایا کرتے تھے کہ سارے ان لوگوں کو جمع کرو جو گناہوں میں ایک دوسرے کے ساتھ پارٹنر ہوا کرتے تھے، شیئر کیا کرتے تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو تشریح کرتے ہوئے مزید کہتے تھے شرابیوں کو شرابیوں کے ساتھ جمع کرو، زانیوں کو زانیوں کے ساتھ جمع کرو، چوروں کو چوروں کے ساتھ، کرپٹ لوگوں کو کرپشن کرنے والوں کے ساتھ، جو جس قسم کا گناہ کرتا ہے وہ گناہ گاروں کو
انہی کے جو ساتھی ہوا کرتے ہیں، اسی قبیل کے جو گناہ کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جمع کر دیا جائے گا۔ اور سورہ یاسین میں بھی میں وضاحت کر چکا ہوں، وَابْتَعْدُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مجرموں الگ الگ ہو جاؤ، الگ الگ ہو جاؤ، گروپ میں بڑھ جاؤ۔ لہذا جو جس قسم کا گناہ کرتا ہوگا اس قسم کے طبقے میں، زمرے میں ہوگا، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ وہ جہنم میں، انہی لوگوں کے ساتھ ساتھ وہ جہنم میں جائے گا، جس جہنم کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس کے 8 دروازے ہوں گے، اور 8 دروازے مختلف گناہوں کے ساتھ مخصوص ہوں گے۔ لہٰذا سبعۃ ابواب، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اس کے 7 دروازے ہوں گے۔ لہذا ایک دروازہ ہوگا مثلا زانیوں کے لیے، زانی اس سے داخل ہو رہے ہوں گے۔ ایک دروازہ ہوگا شرابیوں کے لیے، شرابی اس سے داخل ہو رہے ہوں گے۔ ایک دروازہ ہوگا حرام کھانے والوں کے لیے، حرام کھانے والے اس سے داخل ہو رہے ہوں گے۔ ایک دروازہ ہوگا چغل خوری کرنے والے، فتنہ فساد لگانے والے، لڑائی جھگڑے پیدا کرنے والوں کے لیے، وہ اس دروازے سے داخل ہو رہے ہوں گے۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ جمع کر دو ظالموں کو، گناہگاروں کو، وہ ازواجہم، اور ان کے ہم مشربوں کو، ان کے ساتھیوں کو، پارٹنرز کو، شیئر کرنے والوں کو۔ اور آگے فرمایا وما کانوا یعبدون من دون اللہ، ان چیزوں کو بھی جمع کر دو جو جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ سے ہٹ کے معبود سمجھتے تھے، خدا سمجھتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ لہذا ان معبودان باطل کو بھی جمع کر دیا جائے گا، اور وہ جھوٹے خداؤں کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے ان کے جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ سارے بت پتھر کے، لکڑی کے، میٹل کے، جتنے بت ہیں جن کی یہ پرستش کرتے ہیں، وہ سارے بتوں کے ساتھ یہ جہنم میں جائیں گے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا ہے جہنم کی آگ وہ آگ ہوگی جس کا ایندھن لوگ بھی بنیں گے، انسان بھی بنیں گے، پتھر بھی بنیں گے، کیونکہ زیادہ تر پتھروں کے بت بنائے گئے تھے۔ لہذا پتھروں کے بڑے بڑے بت ہوں گے، ان بتوں کے پیچھے پیچھے ان بتوں کے پجاری چل رہے ہوں گے، پوجا کرنے والے چل رہے ہوں گے۔ اور پھر فَهُدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ، پہنچا دو ان کو جہنم کے راستے تک، ان کو پہنچا دو اور ان کو ان کے ٹھکانے تک پہنچا دو۔ اور وہ ٹھکانہ کیا ہوگا؟ وہ ٹھکانہ جہنم کا ہوگا۔ یہ اجمالی فیصلہ ہے، بریفلی مختصر یہ اعلان کیا گیا کہ ابھی ان ظالموں اور ان گناہگاروں کا انجام بد ہونے والا ہے، ان کو جہنم تک پہنچایا جانے والا ہے، لیکن اس سے پہلے حساب کتاب کا مرحلہ ہے۔ لہذا فرمایا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، لیکن ابھی نہیں، ابھی ٹھہرو، قِفُوهُمْ، ٹھہر جاؤ۔ آپ جانتے ہیں وقفہ کے معنی ٹھہرنے کے ہوتے ہیں۔ قِفُوهُمْ، ابھی ان کو روکو، ان کو اپنی جگہ پہ پکڑو۔ انہم مسئولون، ان سے بھی سوال باقی ہے، ان سے پوچھا جائے گا دنیا میں انہوں نے کیا کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ میں نے تم کو عقل سلیم عطا کی تھی، اس کا کیا نتیجہ برآمد ہوا، اس کو تم نے کتنا استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا میں نے تم کو حیات طویل عنایت کی تھی، لمبی زندگی، اس کا کیا نتیجہ نکلا۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا کہ میں نے تم پر نعمتوں کی بارش کی تھی، اور رزق غلے سے لے کر آشیانے تک، اس کا تم نے کیا نتیجہ برآمد کیا، کیا شکر ادا کیا۔ لہذا سوالات کا مرحلہ ہوگا۔ اور وقفوہم انہم مسئولون، سوالات کے اس مرحلے میں فرمایا ما لکم لا تناصرون، ایک دوسرے کی وہ مدد نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا ہو گیا تم کو، لا تناصرون، ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے ہو۔ دنیا میں تو ایک دوسرے کی بہت مدد کرتے ہیں، کہاں کس کا مذہب، کہاں کس کا عقیدہ، لیکن جب کبھی حق کی بات آتی ہے تو بڑے وہ متحد ہو جاتے ہیں۔ وہ یہودیت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں بےہودہ باتیں کرتی ہے، وہ یہودی لٹریچر جو حضرت بی بی مریم کی شبیہ بگاڑ کر پیش کرتا ہے، وہ صہیونیت جو حضرت بی بی مریم پر وہ بہتان لگاتی ہے جس کا تذکرہ مسلمان کر نہیں سکتا اپنی زبان سے، اور وہ یہودی اور وہ عیسائی ملے ہوئے مسلمانوں کے خلاف۔ ہاں دیکھیے کہ کہاں ان کا عقیدہ، کہاں۔ نعوذ باللہ، ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم ذرہ برابر نبیوں کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کر سکتے۔ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سلسلے میں کیا مجال، مسلمان ادنا سی گستاخی کرے کافر ہو جائے گا۔
تو الحمدللہ مسلمانوں کا تعلق اتنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قریب ہے، لیکن عیسائی دنیا کس پر مر رہی ہے؟ عیسائی دنیا کس کی دیوانی ہو رہی ہے؟ ان کی دیوانی ہو رہی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں، ان کی دیوانی ہو رہی ہے جو حضرت مریم کے سلسلے میں انتہائی بدترین قسم کے افعال کہتے ہیں، اقوال کہتے ہیں جن کا آپ تذکرہ نہیں کر سکتے، وہ تہمتیں لگاتے ہیں، وہ باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ دنیا میں متحد ہو رہے ہیں، کیوں؟ حق کے خلاف، سچائی کے خلاف، اسلام کو دباؤ، سچائی کو دباؤ۔ اور ان کا عالم یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ ایک آسمانی مذہب کا حامل مانتے ہیں، صحیفہ مانتے ہیں، اور ان سے قریب مسلمان ہیں، مسلمان بھی ایک صحیفہ رکھتے ہیں، آسمانی مذہب کے حامل ہیں، لیکن ان کا تعلق ان مشرکین سے ہوگا جو مشرکین کوئی آسمانی مذہب کے حامل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے حق کے خلاف، سچائی کے خلاف، دین حق کے خلاف۔ تو دنیا میں ایک دوسرے کی بہت مدد کر رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں، امریکہ سے بھاگ بھاگ کر آ رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں، اور چائنا سے بھاگ بھاگ کر آ رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن آخرت میں پوچھا جائے گا مالکم لا تناصرون، آج کیوں نہیں سپورٹ کر رہے ہو؟ آج کیوں نہیں بچا رہے ہو؟ آج کیوں نہیں کہتے ہو ذرا سا ان کی سزا میں تخفیف کر دی جائے، ان کی پریشانی تھوڑی سی میرے حوالے کر دی جائے، مجھ پر لاد دی جائے، میں سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں؟ آج کیوں سکتا تاری ہے؟ مالکم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون، بلکہ وہ دن ایسا ہوگا وہ سب کے سب اس دن سرنڈر ہو چکے ہوں گے۔ مستسلم جس کے معنی ہوتے سپرد کر دینا، خود سپردگی آپ نے سنا ہوگا کہ انسان اپنے آپ کو سپرد کر دیتا ہے، مجرم اپنے آپ کو سپرد کر دیتا ہے کہ اب میں مقابلہ نہیں کر سکتا ہوں، اب میں لڑ نہیں سکتا ہوں، یہی کیفیت ہوگی۔ فرمایا بل هم اليوم مستسلمون، وہ اس دن سرنڈر ہو چکے ہوں گے، سپرد کر چکے ہوں گے، ان کے اندر ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اپنی دفاع میں کچھ کہہ سکیں۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور آپس میں وہ ایک دوسرے سے اگر کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ ایک دوسرے سے سوال کریں گے، بلکہ ایک دوسرے پہ لعنت و ملامت کریں گے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ، اور متوجہ ہو جائیں گے ان میں سے بعض، عَلَى بَعْضٍ، بعض دیگر پر، یتساءلون، سوال کرتے ہوئے، قالوا، کہیں گے، انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، کہ عجیب و غریب انداز اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا، عن الیمین، کہیں گے انکم کنتم، بے شک تم ہمارے پاس آیا کرتے تھے، عن الیمین، یمین کے معنی سیدھے کے ہوتے ہیں، سیدھے جانب کے، عن الیمین، سیدھے جانب سے۔ اس کے تین مفہوم بیان کیے گئے، اور تینوں مفہوم اتنا سیٹ ہوتے ہیں، قرآن مجید کا معجزہ ہے، ایک لفظ کہہ کے اللہ تعالیٰ نے معنوں کا سمندر بیان کر دیا۔ دیکھیں سیدھا ہاتھ طاقتور ہوتا ہے، کامنلی بعض ہوتے ہیں لیفٹ ہینڈڈ، ریئر، لیکن اکثر سیدھا ہاتھ طاقتور ہوتا ہے، اسی لیے عرب ہمیشہ الیمین کہہ کے طاقت مراد لیتے ہیں، لہذا اس کا ترجمہ ہوگا طاقت مراد لینے کی شکل میں، قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، کہیں گے وہ بے شک تم آیا کرتے تھے ہمارے پاس اقتدار کے ساتھ، فورس کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، حکومت کے ساتھ، ہم کو گناہوں پر مجبور کرتے تھے، ہم کو پریشان کرتے تھے، گناہ نہ کرنے کی شکل میں، شرک نہ کرنے کی صورت میں، حرام کام نہ کرنے کی صورت میں، تو ہم کو سزاؤں سے ڈراتے تھے، لہذا تم بالقوہ، طاقت کے ساتھ ہم کو گناہوں پر مجبور کرتے تھے۔ یہ ایک ترجمہ ہوا۔ دوسرا ترجمہ دیکھیے، یمین جو ہے وہ عربی میں قسم کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، اور قسم کے لیے اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ عربوں کا معمول تھا کہ جب قسم کھاتے تھے تو ایک پیالے میں پانی رکھتے تھے اور سیدھا ہاتھ اس میں ڈبا دیتے تھے اور ہاتھ ڈبا کے قسم کھایا کرتے تھے، لہذا وہاں سے یمین یمین قسم کے لیے لفظ چل پڑا، اور کثیر الاستعمال ہے، کوئی اجنبی لفظ نہیں ہے، الیمین کے معنی قسم کے ہوتے ہیں، اب بھی آپ کسی بھی ڈکشنری میں دیکھ لیں۔ لہذا اس کا دوسرا ترجمہ اگر آپ قسم پرومس کے معنوں میں لیں تو کیا ہوگا دیکھیے، قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، وہ کہیں گے تم قسمیں کھا کھا کے ہمارے پاس آتے تھے اور ہم کو یقین دلانے کی کوشش کرتے کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ سچ ہو، قسمیں کھاتے تھے، تم اپنے خداؤں کی قسمیں کھاتے تھے، سچائی کے اوپر یقین دلانے کی تم کوشش کرتے تھے، کتنا پروپیگنڈا کرتے تھے، کیسے تم سمجھاتے تھے۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ابلیس کی صفت بتائی کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب درخت کے پھل کا مزہ چکھنے کے لیے آمادہ کیا تو کیا کیا؟ خوب قسمیں کھائی، وقاسمہما، خوب قسمیں کھائی۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کا تجربہ ہی نہیں تھا کہ کوئی آدمی جھوٹی قسم بھی کھا سکتا ہے، کوئی جھوٹی قسم بھی کھا سکتا ہے، یہ تجربہ ہی نہیں تھا۔ اور وہ قسم کھا رہا ہے، اللہ کی قسم، آسمان کی قسم، اس کی قسم، اس کی قسم۔ جب خوب قسمیں کھائی تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ سوچا کہ یہ سچا ہوگا، لہذا استعمال کر لو۔ اس درخت کا پھل استعمال کیا۔ بعد میں کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں، سورۃ الاعراف میں اس کی تفصیل بیان فرما دی۔ لہذا انسان یاد رکھیے، جب جھوٹا ہوتا ہے تو زیادہ قسمیں کھاتا ہے، سچا ہوتا ہے تو کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے یار بات ماننا ہو مانو، نہ ماننا ہو جاؤ کھاتے میں رہو، نقصان کرو، میں زیادہ اس سلسلے میں تم سے بحث نہیں کروں گا۔ جو جھوٹا ہوتا ہے وہ پھر قرآن کی قسم، آسمان کی قسم، کعبے کی قسم، اللہ کی قسم، ساری قسم کھا کھا کے یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے۔ لہذا یہ جو جھوٹے ہیں اپنے دعوے میں، وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے قسمیں کھاتے ہیں، یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہم تمہارے لیے مخلص ہیں، یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، بھلائی چاہتے ہیں، اتنا بولتے ہیں، اتنا بولتے ہیں، اتنا پروپیگنڈا کرتے ہیں، بالآخر سیدھے سادے لوگ ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں، گناہوں پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ قیامت کے دن یہی لوگ لعنت و ملامت کرتے ہوئے اپنے لیڈروں سے کہیں گے قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، کہ تمہارا عالم یہ تھا کہ تم دنیا میں آتے تھے قسمیں کھا کھا کر اور ہم کو یقین دلانے کی کوشش کرتے تھے، باور کرتے تھے کہ تم جو کہہ رہے ہو سچ ہو، تمہارا عقیدہ ہی اچھا ہے، وہ ہم نے اپنا لیا، آج ہم تباہ ہو رہے ہیں۔ تیسرا ترجمہ عن الیمین سے لوگوں نے کہا مذہب کے ذریعے سے آتے تھے، یہ ترجمہ بھی یہاں سے ہوتا ہے۔ لہذا اگر آپ اس مفہوم میں لیں مذہب کے معنوں میں، قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، وہ کہیں گے کہ تم مذہب کا نام لے لے کے ہمارے پاس آتے تھے اور کہتے تھے مذہب خطرے میں ہے۔ تم دنیا میں کہتے تھے کہ اپنے آبائی مذہب کو بچانے کے لیے تم ساتھ دو، لہذا ہم جب تم نے مذہب کی دہائی دی، مذہب کا نام لے کر تم نے ہم سے سوال کیا تو ہم نے تمہاری بات مانی تھی اور آج ہم اس نقصان میں پھنس گئے۔ لہذا وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ مجرم، اتباع کرنے والے، فالوورز، پیروی کرنے والے اللہ کے دربار میں کہیں گے مولا ان کو ڈبل عذاب دیتے۔ اب جب یہ کہیں گے کہ ان کو ڈبل عذاب دیتے تو یہ لیڈرز، یہ سربراہان، یہ گناہوں کی طرف بلانے والے، ضلالتوں کے ائمہ، گمراہیوں کے امام، یہ مارے حیبت کے کیا کہیں گے؟ قالوا بل لم تكونوا مؤمنین، وہ کہیں گے ہرگز نہیں جناب، بلکہ آپ خود ایمان نہیں لانا چاہتے تھے، آپ کو خود مزہ آ رہا تھا کفر میں، آپ کو خود مزہ آ رہا تھا گناہوں میں، آپ کو خود مزہ آ رہا تھا شرک میں، شرک کے میلوں میں، شرک کے جلوسوں میں، اور شرک کے لیے ناچنے میں، گانے میں، شراب پینے میں۔ ہم پر کیوں الزام ڈال رہے ہو؟ ہم نے تو بس ایک دعوت پیش کی تھی، قبول تو آپ نے اپنی مرضی سے کیا تھا۔ قالوا بل لم تكونوا مؤمنین وما كان لنا عليكم من سلطان، ہم کو تم پر کسی قسم کا ایسا زور نہیں تھا کہ ہم گردن پکڑ کر تم کو کافر بناتے، کوئی زور نہیں تھا۔ ہاں ہم نے پروپیگنڈا کیا، ہم نے سمجھایا، ہم نے دعوت دی، بل کنتم قوما طاغین، خود تمہارے اندر بغاوت تھی، تمہارے اندر گناہ کا شوق تھا، تمہارے اندر گناہوں کی ایک لذت تھی، گناہوں کا مزہ تھا اور گناہوں میں تم نے اپنا منہ ڈالا، یہ خود تمہارا اپنا ذوق تھا۔ وحق علینا قول ربنا انا لذائقون، بڑی عجیب و غریب بات کہیں گے وہ سارے فالوورز جو اتباع کرتے تھے، انہوں نے اپنے لیڈرز کو الزام دے دیا کہ تو نے ہم کو گمراہ کیا۔ اب لیڈر کیا جواب دے رہا ہے ذرا غور کیجئے، وحق علینا قول ربنا، دیکھو پروردگار کا فیصلہ ہمارے سلسلے میں ثابت ہو چکا ہے، انا لذائقون، اور بے شک ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں۔ فاغویناکم، اور ہم نے تم کو گمراہ کیا، کیوں؟ انا کنا غاوین، کیونکہ ہم خود گمراہ تھے، جو چیز ہمارے پاس تھی وہ چیز ہم نے دی، جو چیز ہمارے پاس نہیں تھی وہ ہم تم کو نہیں دے سکتے تھے۔ تم نبیوں اور رسولوں کے پاس جاتے تو تم کو ہدایت ملتی، اللہ کے نیک بندوں کے پاس جاتے تو تم کو تقویٰ ملتا، تم ظاہروں کے پاس جاتے،
مذہبی رہنماؤں کے پاس جاتے تو تم کو دینداری ملتی، لیکن تم گئے کس کے پاس؟ فلم انڈسٹری کے لیڈرز کے پاس گئے تو انہوں نے بے حیائی دی، پولیٹیکل لیڈرز کے پاس گئے انہوں نے گمراہی دی۔ گمراہیوں کا جو منبع ہے، مرکز، سورس، وہاں جاؤ گے تو گمراہی ملے گی، خیر کا جو منبع ہے وہاں جاؤ گے تو خیر ملے گا۔ سیدھی سیدھی بات۔ میڈیکل اسٹور جائیں گے ہم، دوا لیں گے، کپڑے کی دکان جائیں گے، کپڑا ملے گا، سونے کی دکان جا کر آپ کوئلہ مانگیں گے تو سونے والا کوئلہ ہرگز نہیں دے گا، تو سمجھائے گا اور کہے گا دیکھو میں سونا بیچتا ہوں، یہاں بیٹھو، یہ زیورات دیکھو، یہ قیمتی چیزیں۔ اور کوئلے کی دکان پر جا کر آپ کہیں گے مجھے سونا چاہیے تو کہے گا کہ یہ ہدایت، یہ قیمتی ترین چیز میرے پاس تھوڑی ہوتی، میرے پاس تو یہ کالی دھات ہے، کالا کوئلہ ہے، لہذا جس کے پاس ہم جائیں گے وہاں وہ چیز ملے گی۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا دیکھو اللہ کا فیصلہ ہمارے حق میں ثابت ہو چکا ہے، ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں، تم کو بھی ہمارے ساتھ عذاب کا مزہ چکھنا ہے، کیونکہ فَأَغْوَيْنَاكُمْ، ہم نے تم کو گمراہ کیا، اور گمراہ کرنے کا سبب یہ تھا اِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، ہم خود گمراہ تھے، ہمارے پاس ہدایت نہیں تھی، ہمارے پاس رہنمائی نہیں تھی، میرے پاس کسی نبی کا اسوہ نہیں تھا، میرے پاس کسی رسول کا پیغام نہیں تھا، میں تم کو کیا خاص دیتا؟ جو چیز تھی وہ میں نے وہ چیز دی۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تاکید کی، قرآن مجید نے بھی یہ مزاج بنایا کہ آپ جہاں جائیں گے وہاں وہ چیز ملے گی، لہذا اچھی جگہ جائیے اچھی چیز ملے گی، بری جگہ جائیے بری چیز ملے گی۔ اگر آپ مسجد میں آئیں گے عبادتیں ملیں گی، اور اگر آپ کسی سینما گھر میں جائیں گے بے حیائی ملے گی۔ جہاں جو چیز ہوگی وہ چیز ملے گی، انتخاب تمہارا ہے۔ اور جب تم نے دنیا میں انتخاب کیا ہمارا، اور تم نے سچے لوگوں کے ساتھ رہنا، نیک لوگوں کے ساتھ رہنا گوارا نہیں کیا، نیک لوگوں کی مخالفت کی، بھلے لوگوں کی مخالفت کی، ہماری مجلسوں میں تمہارا دل لگا اور ہمارا ساتھ تم نے دیا، ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے کہ اے اللہ میرے دسترخوان پہ نیکوکاروں کو کھانا آپ کھلائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیکوکاروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو نیکوکاروں کے ساتھ میرا حشر ہوگا، اب گناہ گاروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو لازمی بات ہے کھانا کھانے کے معنی ہے کہ بہت بے تکلف ہے، وہ صبح شام اٹھتا بیٹھتا ہے، اسی کے ساتھ کھانا وانا ہوتا ہے، لہذا گناہ گاروں کے ساتھ کھانا پینا ہوگا تو گناہ گاروں کے ساتھ حشر ہوگا۔ کیا فرمایا؟ وَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اس دن وہ عذاب میں مشترک ہوں گے، لیڈر بھی اور فالوور بھی، جس کی بات مانی گئی تھی وہ بھی، جو بات مان رہا تھا وہ بھی، دونوں کے دونوں عذاب میں اشتراک کریں گے، شیئر کریں گے، ساتھ کریں گے۔ دنیا میں جب قلبوں میں تم نے اشتراک کیا تھا، دنیا میں جب جرموں میں تم نے اشتراک کیا تھا، دنیا میں جب تم نے گناہوں میں اشتراک کیا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ رہے، تو آج آخرت میں عذاب میں کیوں اشتراک نہیں ہوگا؟ ارشاد فرمایا فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، تو پھر وہ اس دن عذاب میں مشترک ہوں گے، ساتھ ساتھ ہوں گے، شریک کار ہوں گے، شیئر پارٹنرز ہوں گے، عذاب بھی دونوں کو مل کر بھگتنا ہوگا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، بے شک ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ یہ مجرم کون ہے؟ ان مجرموں کا عالم یہ ہے إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لا الہ الا اللہ یستکبرون، جب ان سے کہا گیا تھا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو انہوں نے اس میں عار سمجھا تھا۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ ایک عجیب و غریب جواب دیا تھا اور کہا تھا وَيَقُولُونَ أَإِنَّا، وہ کہتے رہے دنیا میں کیا ہم لَتَارِكُو آلِهَتِنَا، اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، ایک خپتی شاعر کے کہنے پر، نعوذ باللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت حق دی تو اکثر و بیشتر لوگوں نے یہی کہا کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کی بنیاد پر اپنے قدیم مذہب کو چھوڑ دیں، اپنے آبائی دین کو چھوڑ دیں؟ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دنیا میں تم نے نبی کی دعوت کو قبول کرنے میں عار محسوس کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ ایک شاعر اور ایک خطی جس کے اوپر خط سوار ہو گیا ہمیشہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یہی ورد ہے، ایسے آدمی کی ہم بات کیسے سن لیں؟ اور اس کی بات ہم سن کر ان 20 خداؤں کو اور ہر ہفتے ہونے والے میلوں اور ٹھیلوں کو ہم چھوڑ دیں، کبھی تروپتی جانا، کبھی بنارس، اور کبھی یہ
देवी का मेला, कभी वो देवी का मेला, कभी ये ईद, कभी वो ईद, कभी ये जश्न, कभी वो जश्न। ये सारी जिंदगी छोड़कर सादगी की जिंदगी, इस्लाम की जिंदगी, बस अल्लाह के दरबार में हाजिर हो, नमाजों का एहतमाम करो, और उसके बाद न उछलना है, न कूदना है, न ढोल बजना है, न शराब का पीना है, न रंग खेलना है, कुछ नहीं है, सीधी सादी जिंदगी। ये कैसे हो सकता? लिहाजा आर महसूस किया था अल्लाह के दीन को कबूल करने के मामले में जो लाज़मी बात है उसका नतीजा तुमको भुगतना होगा कि तुम आखिरत के दिन मुजरिमों में तुम्हारा शुमार होगा और फिर उसकी वजह से अजाब का मजा चखना होगा। फरमाया वो यक़ूलून, वो कहा करते थे, अइन्ना लतारिकू आलिहतिना लिशाइरिन मजनूनिन, क्या ये हो सकता है कि हम अपने खुदाओं को छोड़ दें एक शायर और एक खप्ती मजनून के लिए? फरमाया हरगिज नहीं, ना ये खप्ती है न मजनून। अल्लाह ताला ने साफ इरशाद फरमाया कि ये शायर भी नहीं है, वमा अल्लमनाहु शि'r वमा यंबगी लह, वो तो शेर व शायरी करते ही नहीं। दूर दूर से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शायरी से ताल्लुक नहीं। मैंने अर्ज किया था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माहौल ये था कि अगर एक आध शेर आप बयान भी फरमाना चाहते तो उसमें या तो कस्दन, अक्सर बेशतर मुहद्दिसीन ने साफ लिखा है, या तो कस्दन उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलती कर देते, शेर के औज़ान को बिगाड़ देते, लफ्ज़ को आगे पीछे कर देते, या फिर ये कि अल्लाह की जानिब से बताओ कि शेर भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंप्लीट नहीं पढ़ पाते, ये अल्लाह की जानिब से होता, इसलिए ताकि कुरान मजीद एक मौजज़ा बनकर उभरे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरबों का एक मशहूर शेर पढ़ा तो हजरत बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, अल्लाह के रसूल ये शेर ऐसा नहीं ऐसा है। जरा गौर करने की बात है, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो बहुत कम उम्र थी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में, तो उनको सही शेर मालूम है और वो समझ रही हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेर में तब्दीली कर रहे हैं। तो इसके मानी है कि शेर बहुत ज़बानज़द था और वो शेर बहुत मशहूर है, जिसके बारे में मैं अर्ज कर चुका हूँ कि सतुब्दी लकल अय्याम मा कुन्त जाहिला व यअतीका बिल अखबारी मा लम युज़व्वदी। इसको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ा सा वजन तोड़ दिया और इस अंदाज में पढ़ा, व यअतीका मा लम तुज़व्वदी बिल अखबारी। मफ़हूम वही रहा, वजन शेर बहुत अहम चीज होती है, वो बिगड़ गया। अब मुझे भी वो वजन शेर वगैरह नहीं मालूम है, इसलिए मैं भी उसकी रियायत नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन तर्जुमा वही है कि हालात तुमको बतला देंगे आगे चल के क्या होने वाला है। मफहूम यही है शेर का, लेकिन वजन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोड़ दिया। तो हजरत आयशा ने कहा, नहीं अल्लाह के रसूल ये शेर ऐसा है, वयअतीका बिल अखबारी मा लम तुज़व्वदी, तो कहा कि जो भी हो मफहूम अता हो गया, हमको शेर और शायरी नहीं करना है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक शेर भी मुकम्मल न पढ़ना ये मैसेज देता था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक शायरी से नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने सूरत शुअरा में ये बयान फरमा दिया कि देखो शायर जो होता है उसकी वज़ाक़त खास होती है, उसका मकसद कुछ खास होता है, उसका मतलब कुछ खास होता है, और उसका आलम ये होता है वो ख्याली घोड़े दौड़ाता रहता है लेकिन खुद अमल कुछ नहीं करता। वो किरदार का गाजी नहीं होता है, गुफ्तार का गाजी होता है। और रसूल का मामला दूसरा होता है, वो किरदार का गाजी होता है। रसूल का मामला दूसरा होता है, उसका मामला ये होता है ख्याली बातें वो नहीं करता, हकीकतों को वो पेश करता रहता है। लिहाजा उनका शायर कहना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दरअसल एक जिद थी, मुजरिमाना ज़हनियत थी, और मुखालिफत के लिए डूबते को तिनके का सहारा, एक कुछ ना कुछ कह दो बस ये कैफियत थी। वरना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेर और शायरी से दूर दूर का भी ताल्लुक नहीं रखते थे। बल जाअ बिल हक़, बल्कि हक के साथ, सच्चाई के साथ अल्लाह का रसूल आया है। व सद्दक़ल मुरसलीन, न सिर्फ ये कि सच के साथ आए हुए हैं, बल्कि जितने पिछले रसूल गुजर चुके हैं उन सारे रसूलों की तस्दीक भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं, और तुम मुखालिफत कर रहे हो। इन्नकुम लज़ाइक़ुल अज़ाबिल अलीम, तो दर्दनाक तरीन अजाब तुम चख कर रहोगे। फरमाया इन्नकुम, बेशक तुम, लज़ाइक़ु, चखोगे, जरूर चखोगे। क्या चीज? अल अज़ाबिल अलीम, दर्दनाक अजाब। वमा तुज़रौना इल्ला मा कुंतुम तामलून,
جو کچھ کر رہے ہو تم اس لیے کر رہے ہو کہ تم اللہ کے دین پر عمل نہیں کرنا چاہتے ہو، لہذا جو کچھ نتیجہ تم بھگتو گے اس لیے بھگتو گے کہ تم نے عمل غلط کیا تھا، تمہارا اختیار، تمہارا سلیکشن غلط تھا۔ وما تجزون، اور نہیں بدلا دیا جائے گا تم کو الا ما کنتم تعملون، مگر اسی کا جو کچھ تم دنیا میں کر کے آئے، ان بدعمالیوں کا اور اس شامت زدگی کا تم کو یہ انجام بھگتنا ہوگا جو تم دنیا میں کر کر آئے، اور اس عالمگیر عذاب سے تم دو چار ہو جاؤ گے، شکار ہو جاؤ گے، اور اس سے بچایا جائے گا تو کس کو بچایا جائے گا؟ الا عباد اللہ المخلصین، صرف اللہ کے وہ بندے جو مخلص ہوں گے، مخلص نہیں، غور کریے آپ قرآن مجید اٹھا کر دیکھ لیجئے، الا عباد اللہ مخلصین، لام پر اگر کسرہ ہو مخلص تو اس کے معنی ہوتے ہیں صاحب اخلاص، جس کے اندر اخلاص ہو، اور بہت اچھی بات ہے، بہت قابل تعریف ہوتی ہے بات کہ انسان مخلص ہو عبادتوں میں، اور اللہ تعالیٰ نے عبادتوں میں اخلاص کا مطالبہ بھی کیا۔ وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، میں ادھر نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا عباد اللہ المخلصین، مخلص کے معنی ہوتے ہیں جب لام پر فتحہ آتا ہے، جس کو آپ اردو میں زبر کہتے ہیں، تو جب لام پہ فتحہ آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں اللہ کا چنا ہوا، چنیدہ، سلیکٹڈ ون، مخلص، اللہ نے جس کو خالص کیا۔ یاد رکھیے جب تک ہم دیندار نہیں ہیں، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے توفیق نہ ملے، اللہ کا اگر انتخاب نہ ہو، اللہ تعالیٰ نہ چن لے اگر ہم کو دینی کام کے لیے، تو ہم اپنے سے کچھ نہیں کر سکتے۔ لہذا یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے بندوں کا انتخاب کرتا ہے، اور اگر کسی کا انتخاب ہو گیا تو اس پر شکر بجا لائے، بلکہ سجدہ شکر کرے، بلکہ شکرانے کی نمازیں پڑھتا رہے کہ پروردگار نے اپنے دین کے لیے مجھے منتخب کیا، دینداری کے لیے مجھے منتخب کیا، نمازوں کے لیے منتخب کیا، عبادتوں کے لیے منتخب کیا، میرے مال کو منتخب کیا کہ اس کے حکم کے مطابق خرچ ہو، میری صلاحیتوں کو منتخب کیا کہ اس کی خواہش کے مطابق خرچ ہو، میری ذہانتوں کو منتخب کیا کہ اس کی خواہش کے مطابق اس کی رضامندی کے لیے خرچ ہو۔ اگر پروردگار چاہتا تو کروڑ لوگ نافرمانی میں جیسی اپنی صلاحیتوں کو، اپنی دولتوں کو، اپنی ریاضتوں کو، محنتوں کو خرچ کرنا ہے، میں بھی ویسے ہی مر گیا ہوتا۔ لیکن یہ پروردگار کی شان ہے، اس کی کرم فرمائی ہے، اس کی نعمت ہے، اس کا رحم ہے کہ اس نے میرا انتخاب کیا۔ اچانک خط آئے آپ کو اور یہ اس خط میں لکھا ہو، خط کا مضمون یہ ہو کہ ہم تمہارا انتخاب کر رہے ہیں حکومت کی جانب سے، تو ہمارے نمائندے بن کر فلاں ملک میں سفیر بن کر رہو گے، تو کیا ہوگا؟ ہم بلیوں ہمارا دل اچھلنے لگے گا، ہم دیوانے ہو جائیں گے، اتنا بڑا سلیکشن ہو گیا میرا اور آپ کا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آخرت کے کاس کے لیے، جس کاس کے لیے اس نے نوح کو اور الیاس کو، ابراہیم کو، اسماعیل کو، موسیٰ کو، عیسیٰ کو اور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، اس کام کے لیے مجھے چن لے، کتنی بڑی اس کی یہ کرم فرمائی ہے، ذرا غور کیجیے ایک بار۔ لہذا فرمایا الا عباد اللہ المخلصین۔ اب یہ الگ بات ہے انتخاب کس بنیاد پر ہوگا، انتخاب کس بنیاد پر ہوگا، اللہ تعالیٰ کیوں چن لے گا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو چنتا ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، جن کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، گریہ وزاری کرتے ہیں، روتے ہیں، جن کے اندر غرور، تکبر ہوتا ہے، ان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ ان کے بارے میں تو ارشاد فرمایا جب دعوت حق ان کے پاس پہنچتی تھی، إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ، تو آر محسوس کرتے تھے اسلام قبول کرنے میں۔ جب دعوت حق پہنچی اور کسی نے آر محسوس کیا کہ میں جا کے عام لوگوں کے ساتھ مصلی بن جاؤں، نماز میں کھڑا ہو جاؤں، تو گیا، ختم ہو گیا، اب اللہ کا انتخاب منہ موڑ لے گا۔ جس کے بارے میں یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مطالبہ کیا اس سے کہ اللہ کے دین کے لیے مال خرچ کرو، اور وہ یہ کہنے لگا کہ جن کو اللہ نہیں کھلا رہا ہے اس کو میں کیوں کھلاؤں، گیا وہ ختم ہو گیا، پھر اب اس کا انتخاب نہیں ہوگا۔ ہاں، جس نے یہ کہا اللہ تیرا حکم لہذا اپنی خوشی میں سے میں کچھ دوں گا، جس نے کہا پروردگار جب جب پکارا جائے گا تیرے گھر کی طرف میں دوڑوں گا، اب یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب، بندگی ہم اپنے اندر پیدا کریں، انتخاب اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوگا۔ بے نیازی اگر آئے گی تو انتخاب نہیں ہوگا، ہمارے اندر گریہ وزاری ہو، ہمارے اندر عاجزی ہو،
عبدیت ہو، بندگی ہو، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ضرور انتخاب فرمائے گا. اور پھر جب انتخاب فرمائے گا تو کیا عالم ہوگا. دنیا میں حیات طیبہ تو ہے ہی، پاکیزہ زندگی، فرمایا لیکن آخرت میں اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے ایک معلوم شدہ بخشش ہے. وہ کیا بخشش ہے، وہ کیا عنایت ہے، وہ کیا تحفہ ربانی ہے؟ وہ دراصل جنت، اور جنت میں فواکہ وہم مکرمون، کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے میوے ملیں گے اور وہم مکرمون، ان کا بڑا اعزاز ہوگا. فواکہ کا لفظ ہے، تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں. فاکہۃ جمع فواکہ، اس کا ترجمہ میووں سے کر لیتے ہیں، لیکن تھوڑی سی اس کی وضاحت یہ ہے کہ دیکھیے میوے ہم کیوں کھاتے ہیں؟ پیٹ بھرنے کے لیے نہیں کھاتے. پیٹ بھرنا ہماری ضرورت ہے، وہ دانوں سے ہم پورا کرتے ہیں، گیہوں ہے، چاول ہے، دالیں ہیں، سبزی ہے، یہ چیز پیٹ بھرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. میوے جات ذرا انجوائے کرنے کے لیے، لطف اندوز ہونے کے لیے، ذائقہ بدلنے کے لیے، کچھ مزہ آ جائے اور کچھ رنگینی پیدا ہو جائے، اس کے لیے ہم میوے استعمال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بعد جنت میں ملنے والی کھانے پینے کی چیزوں کو فواکہ سے تعبیر کیا. اس کے پیچھے اتنی زبردست حکمت ہے، اتنی زبردست حکمت ہے کہ وہاں جو بھی ملے گا یاد رکھیے وہ ضروریات زندگی نہیں ہوگا. مجھے 3 ٹائم کھانا ملے جنت میں تو پیٹ بھرے گا اور توانائی حاصل ہوگی، ایسا نہیں ہوگا. جو وہاں ملے گا وہ دراصل لطف اندوز ہونے کے لیے ہوگا، ضروریات زندگی نہیں بلکہ انجوائے کرنے کے لیے، وہ لطف اندوز ہونے کے لیے نعمتیں ہوں گی. اسی لیے فرمایا فواکہ وہم مکرمون، اور ان کا بڑا اکرام ہوگا. ایسا نہیں پلیٹ لیے لائن لگائے ہوئے ہیں، آج کل کلچر بن گیا ہے. بڑے بڑے مقامات پر آپ جائیں گے کانفرنس میں، اور آپ جائیں گے کسی بڑے موقع پہ لگا ہوا معلوم لائن لگی ہوئی، اس میں آپ پلیٹ لیے کھڑے ہوئے ہیں، دھیرے دھیرے آپ کی باری آ رہی. فرمایا نہیں، بہت اکرام کے ساتھ. اور وہ اکرام کیا ہوگا؟ آگے اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے 2 آیتوں کے بعد کہ کیسے خادم آئیں گے اور کیسے پیش کریں گے. فرمایا وَهُمْ مُكْرَمُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ، نعمت والی جنتوں میں بڑے اعزاز اور معزز ہو کر وہ رہیں گے. عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، اور وہ بچھونوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، متقابل، آمنے سامنے، روبرو. ذرا تصور کیجئے کیسا لگتا ہے، ایک حال ہے بیٹھے ہوئے، آپ کو صف اول میں جگہ نہیں ملی، پہلی جو رو ہے وہ بڑھ گئی ہے، پیچھے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا ایسا لگتا ہے آپ دوسرے درجے کے، نظر انداز کر دیا گیا. اسی لیے دعوتوں میں دیکھیے کہ کھانے کے وقت سے پہلے لوگ پہلی صف میں جا کے بیٹھتے ہیں، اور جب کھانے کا وقت آتا ہے تو آخری نشست پہ بیٹھ جاتے ہیں تاکہ جلدی اندر داخل ہونے میں سہولت ہو سکے. یہ اس لیے ہے کہ آگے پیچھے کی لائنوں کا تصور وہ انسان میں ایک وی آئی پی سینس پیدا کرتا ہے. سامنے بٹھایا گیا، اہمیت دی گئی. اب متقابل اگر ہو جائے، ایسے روبرو بٹھایا جائے تو کوئی اہم اور کوئی غیر اہم نہیں رہ گیا، سب برابر ہو گئے. کوئی وی آئی پی ہے، کوئی غیر وی آئی پی ہے، یہ کوئی تصور نہیں رہ گیا. لہذا فرمایا علی سرر متقابلین، آمنے سامنے بچھونے لگے ہوئے ہوں گے اور سب بیٹھے ہوئے ہوں گے اور سلامتی کی باتیں کر رہے ہوں گے، رحمتیں نازل ہو رہی ہوں گی. انہی رحمتوں میں فرمایا یطاف علیہم بکاس من معین، ان کے درمیان گھمایا جا رہا ہوگا. یطاف علیہم، ان کے لیے گھمایا جا رہا ہوگا، گشت لگایا جا رہا ہوگا. بکاس من معین، جام ہوں گے، پیالے ہوں گے. من معین، معین اصل میں بہتے ہوئے صاف پانی کے چشمے کو کہتے ہیں. یہاں ایک ایسے مشروب کے لیے اللہ تعالیٰ لفظ استعمال کیا جو بڑا صاف ستھرا ہوگا، تازہ ہوگا، وافر مقدار میں ہوگا، ختم نہیں ہوگا. بیضاء، سفید ہوگا بالکل دودھ کی مانند. لذت للشاربین، پینے والوں کے لیے وہ مشروب بڑا لذیذ ہوگا، بڑا ہی عمدہ ہوگا. لہذا پہلی صفت آپ ذہن میں رکھیے، لذت للشاربین، لذیذ ہوگا، پینے والوں کو کھلے گا نہیں، برا نہیں لگے گا. دوسری بات فرمایا لا فیہا غول، تو اس میں کسی قسم کی کوئی آفت نہیں ہوگی. بہت احتیاط سے ترجمہ کر رہا ہوں میں غول کا. جو تشریح کی گئی لفظ غول کی، اور پوری تشریح کو ایک لفظ میں اگر ہم سمجھ سکتے ہیں تو اس کا مفہوم ہے لا فیہا غول، اس میں کوئی کسی قسم کی آفت نہیں ہوگی. نمبر 2. نمبر 3 ولا هم عنها ينزفون، اور وہ پی کر اس کو بہکیں گے بھی نہیں.
عقل بھی ان کی خپتی نہیں ہوگی، بیکار نہیں ہوگی، اور عقل بھی ان کی مغلوب نہیں ہوگی، بہکیں گے بھی نہیں۔ لہذا فرمایا یہ 3 صفتیں ہوں گی اس جام کو پینے والے کی، جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس وقت ملے گا جنت میں داخل ہونے کے بعد ایک ریفریشمنٹ کے طور پر۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے سلسلے میں اور وضاحت کر دی، اور انشاءاللہ وہ وضاحت آگے آئے گی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان جنتیوں کے 3 درجے ہوں گے اس مشروب کو پینے والوں میں۔ یہ ایک تو یہ کہ یہ مشروب ہوگا پینے کے لیے، وہ جائیں گے اور لیں گے مشروب اور خود سے پیئیں گے، اور دوسرے یہ غلمان ہوں گے، ان کی خدمت میں لالا کے مشروب دے رہے ہوں گے، وہاں اونچے درجے کے لوگ ہوں گے۔ اور تیسرے یہ ارشاد فرمایا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ، خود پروردگار بعضوں کو پلائے گا، وہ اتنے مکرم ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے اتنے پسندیدہ ہوں گے۔ سقاهم ربهم، پروردگار خود کو پینے کے لیے عنایت فرمائے گا۔ یہ درجات ہوں گے۔ اب یہ پینے والا مشروب کیا ہوگا؟ معین، بہت صاف ستھرا، وافر مقدار میں، تر و تازہ، باسی نہیں، سڑا ہوا نہیں، تھوڑا سا نہیں، لمیٹڈ نہیں، ساری چیزوں سے یہ اعلیٰ اور بڑی مقدار میں مہنگا دودھ کی طرح سفید ہوگا۔ لذت للشاربین، پینے والوں کے لیے بڑا لذیذ ہوگا۔ دنیا میں جو مشروب لوگ پیتے ہیں، ڈرنک، جس سے تھوڑا نشہ آتا ہے، سرور ہوتا ہے، اس کی سب سے پہلی قباحت یہ کہ وہ بہت ہی پینے میں اس کو دقت ہوتی ہے، بڑا کڑوا کسیلا ہوتا ہے، اس کے گھونٹ اتارنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور پینے والے کے لیے وہ لذیذ نہیں ہوتا، لیکن پیتے اس لیے ہے تاکہ تھوڑا نشہ آ جائے، کیف آ جائے۔ دوسری بات کیا فرمایا؟ لا فیہا غول، اس میں کوئی آفت نہیں ہوگی۔ دنیا میں جو لوگ شراب پیتے ہیں ان کا عالم یہ ہے، اس میں آفتیں ہی آفتیں ہیں، جگر جا رہا ہے، گردے جا رہے ہیں، لیورز جا رہا ہے، اور پھیپھڑے سڑ رہے ہیں، منہ کا کینسر ہو رہا ہے، یہاں سے وہاں تک آفتیں۔ لیکن فرمایا جو پروردگار کے پاس مشروب ملے گا اس میں کسی قسم کی کوئی آفت نہیں، وہ نہ تمہارے گردوں کو نقصان پہنچائے گا، نہ تمہارے معدے کو نقصان پہنچائے گا، نہ تمہارے پھیپھڑے کو نقصان پہنچائے گا، نہ تمہارے حلق کو سڑائے گا، وہ جو بالکل اعلیٰ قسم کا مشروب ہوگا۔ اور تیسری بات کیا فرمائی؟ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ، اور بہکو گے بھی نہیں۔ اور دنیا میں عالم یہ ہے اس کو پیتے ہی بہکنے لگتے ہیں، اور بہکنے کے بعد اپنے سربستہ راز کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، اپنے خاندان والوں کو گالی دیتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو مانگتے ہیں، ساری گندگی پھیلاتے ہیں۔ فرمایا لیکن یاد رکھو آخرت میں جب وہ مشروب پی لو گے تو بہکنے کا کوئی سوال نہیں، وہ ایک عجیب و غریب قسم کا مشروب ہوگا جس میں کیف تو ہوگا، سرور تو ہوگا، اطمینان تو ہوگا، راحت تو ہوگی، لیکن یہ ساری خرابیاں نہیں ہوگی جو تمہاری دنیا کی اس مشروب میں ہوتی ہے، جس مشروب کے سلسلے میں عام طور پر اب سستی پیدا ہونے لگی۔ اور پہلے الحمدللہ مسلمانوں کا عالم یہ تھا کہ مسلمانوں کی آئیڈینٹی ہوا کرتی تھی جو سور سے نفرت کرتا ہے، شراب سے نفرت کرتا ہے، آئیڈینٹی ہوا کرتی تھی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مغرب زدہ ہم اتنے ہو گئے، دھیرے دھیرے ہماری زندگیوں سے شراب کی وہ شناخت، وہ نفرت، وہ کراہیت کم ہوتی جا رہی۔ کتنے ہمارے نوجوان ہیں جو شراب کی محفلوں میں شریک ہوتے ہیں، پہلے گھر کی تربیت کام آتی ہے، دور رہتے ہیں، دھیرے 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 بسا اوقات ان کے ہونٹوں تک بھی وہ گندا مشروب پہنچ جاتا ہے، جن ہونٹوں سے وہ پروردگار کی حمد و ستائش کرتے ہیں، جن ہونٹوں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ان ہونٹوں سے یہ گندی چیز جس کو قرآن مجید میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ رجسن انما الخمر والمیسر، کہ شراب، جوا وغیرہ کا رجسن من عمل الشیطان فاجتنبوہ، شیطان کی چیزوں میں سے گندگیاں ہیں، اور اسی وجہ سے بالاتفاق علماء نے لکھا شراب اور پیشاب کا حکم ایک ہے۔ نجاست میں رجسن کے اسی لفظ کی تشریح کی وجہ سے بالاتفاق علماء نے لکھا ہے، چاہے مذہب مالکی ہو، حنفی ہو، حنبلی ہو، شافعی ہو، کوئی مذہب ہو، سارے علماء نے فتویٰ دیا کہ پیشاب اور شراب کا حکم ایک ہے گندگی میں، دونوں اتنے نجس ہیں۔ اتنی گندی چیز وہ ہونٹوں تک کیسے لگ سکتی ہے؟ اس نوجوان کے، اس مسلمان کے جو مسجد میں آ کے ربی ربی کہہ کے اللہ سے دعا کرنا چاہتا ہے، ذرا سوچیے۔ صحابہ کا عالم یہ ہوا کہ آپ جانتے ہیں نا، شراب حرام نہیں تھی اور صحابہ استعمال کرتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی معیوب چیز تھی نہیں۔ جب پہلی آیت نازل ہوئی
جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں نفع تو ہے لیکن کچھ خرابیاں بھی ہیں، تو کچھ صحابہ رک گئے، کچھ نہیں رکے۔ پھر دوسری آیت آئی وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، حالت نشہ میں نماز نہ پڑھو۔ بہت سے صحابہ رک گئے کہ بھائی جو چیز نماز سے روک رہی ہے وہ ہم کیوں استعمال کریں، لیکن حرام نہیں ہوئی ابھی بھی، یہاں تک کہ مدینہ منورہ میں وہ آخری آیت نازل ہو گئی جو سورۃ المائدہ کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ انتہائی ناپاک گندی چیز ہے اور اس کو چھوڑ دو، فاجتنبوہ۔ تو پھر صحابہ کا عالم یہ ہوا، شراب انہوں نے پھینک دی، ختم کر دی۔ عالم یہ ہوا کہ ایک صحابی، ان کا نام میں بھول رہا ہوں، اپنا پورا سرمایہ لے کر مدینہ منورہ سے ملک شام گئے تھے۔ کتنا لمبا سفر آپ سوچئے، اور وہاں سے وہ شراب ہی خرید کر لائے تھے، وہ تاجر تھے تجارت کرنے کے لیے، اور ابھی مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہوئے، لوگوں نے کہا کہ شراب تو حرام ہو گئی، تم شراب لا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا رکو رکو، دوڑ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور کہا پورے پیسے لگا کر میں شراب لا رہا ہوں، اگر یہ بازار میں نہ بیچو دیوالیاں نکل جائے گا۔ اللہ کے رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مدینے میں داخل نہ ہونا، باہر توڑ دو اس کے جام کو۔ فوراً گئے اور انہوں نے مدینے کے باہر اس کے جام کو توڑ دیا۔ کہا جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا تو پھر اب کوئی قیل قال نہیں ہے۔ یہ صحابہ کا عالم جو ہوا کہ صحابہ نے کہا کہ ارے کتنے لوگ انتقال کر گئے اور وہ شراب پیتے تھے، تو ان میں سے کسی نے کہہ دیا جذباتی ایموشنل، تو ہم بھی آگے بڑھ چڑھ کر جیسے جملے کس دیتے ہیں، تو کسی نے کہہ دیا وہ جنت میں کیسے جائیں گے جن کے پیٹ میں شراب ہے، وہ جنت میں کیسے جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نہیں، کہ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور عمل صالح کیا، ثم تعیبوا، اور پھر انہوں نے شراب چکھ لیا تھا اور حرمت کے حکم سے پہلے وفات ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرنے پر قادر ہے، ان کے بارے میں فتوے نہ دو، تم چھوڑ دو شراب۔ تو ذرا سوچیے آپ کہ صحابہ یہ سوچتے تھے جس کے پیٹ میں یہ نجس گندی چیز چلی گئی وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ تو آپ سوچیے آج جو اختیار کے ساتھ یہ چیز استعمال کر رہا ہے اس کا حشر کیا ہوگا۔ لہذا یہ امت مسلمہ کی شان ہے، آئیڈینٹی، خصوصیت ہے کہ وہ شراب سے کراہیت کرنے والی امت ہے، وہ نشے سے دور رہنے والی امت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف تاکید کر دی تھی ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، کہ دیکھو یاد رکھو شراب کے قریب نہ پھٹکو، جو 1 لیٹر پینے سے نشہ آتا ہے تو اس کا 1 قطرہ بھی تم استعمال نہ کرنا، 1 قطرہ بھی استعمال نہ کرنا۔ یہ نہ کہنا کہ نشہ تھوڑی آ رہا ہے، 1 لیٹر پیے تو نشہ آتا ہے، تو 1 چمچہ پی رہا ہوں، 1 گھونٹ کی چسکی لگا رہا ہوں۔ فرمایا نہیں، حرام ہے تو حرام ہے، گندگی ہے، نجاست ہے، سراسر وہ ناپاکی کا نام ہے، اس کے قریب نہ پھٹکنا۔ اور جو قریب پھٹکے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس وہ جنت کے اس مشروب سے محروم ہو جائے گا، جس مشروب کا اللہ تعالیٰ یہاں تذکرہ فرما رہا ہے۔ یطاف علیہم بکأس من معین، تر و تازہ صاف ستھرا سفید مشروب کا جام ان کے سامنے لایا جائے گا، لذت للشاربین، پینے والوں کے لیے لذیذ، لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون، نہ اس میں کوئی آفت ہوگی اور نہ پی کے اس کو بہکیں گے۔ وعندہم قاصرات الطرف عین، اور ان کے قریب نگاہیں جھکائی ہوئی بڑی بڑی آنکھیں والی حوریں ہوں گی، کأنہن بید مکنون، ان کا عالم یہ ہوگا جیسے کہ وہ موتی ہے جو کہ چھپا دی گئی، پوشیدہ رکھی گئی ہو۔ ایک موتی ہوتی ہے جو بازار میں لٹکا دی جاتی ہے، گرد و غبار اس پر چھا جاتی ہے اور اس کی چمک اور اس کی دمک اور اس کی سفیدی ختم ہو جاتی ہے۔ ایک وہ موتی ہے جس کو اتنی قیمتی ہے تاجر مخمل میں چھپا کے رکھا، اور آپ جب صحیح گاہک پہنچ گئے، آپ جب پہنچے تو آپ کے لیے وہ مخمل ہٹایا اور سفید چمکتی ہوئی موتی سامنے آئی، کتنی پیاری لگے گی۔ تو فرمایا ان حوروں کا عالم یہ ہوگا کأنہن بید مکنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، عجیب و غریب عالم یہ ہوگا۔ وہاں جہنمی آپس میں ایک دوسرے پہ لعنت و ملامت کر رہے ہوں گے، یہاں جنتی بھی وہ ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو دعائیں دے رہے ہوں گے، السلام علیکم السلام علیکم کہہ رہے ہوں گے۔ فأقبل بعضهم على بعض، تو متوجہ ہوں گے بعضے دیگر پر، یتساءلون، سوال کرتے ہوئے۔ اب چند ساتھی تھے دنیا میں ساتھ رہتے تھے، ذرا غور کیجئے، 4-5 یار غار مل جل کر رہتے تھے، مل جل کے کھاتے تھے، مل جل کے بزنس کرتے تھے، بڑی محبتیں تھی، بڑی الفتیں تھی۔ قال قائل منہم، پھر ان میں سے ایک کہے گا
انی کانا لی قرین، ہمارا ایک اور بھی تو دوست تھا وہ نظر نہیں آ رہا، میں بھی جنت میں آ چکا ہوں، تم بھی جنت میں آ چکے ہو، لیکن ایک اور ساتھی جو اپنا ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا وہ کہاں ہے؟ یقول انک لمن المصدقین، لیکن وہ کہا کرتا تھا کہ کیا تم تصدیق کرتے ہو کہ مرنے کے بعد بھی زندگی ہوگی؟ دوسرا ترجمہ وہ کہا کرتا تھا کہ کیا تم سطح پہ بلیو کرتے ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہو؟ اذا متنا وكنا ترابا، جب ہم مر جائیں اور مٹی میں تبدیل ہو جائیں، وعظاما اور ہڈی ہڈی ہو جائے، انا لمدینون، تو ہم سے حساب لیا جائے گا، ہم کو جمع کیا جائے گا میدان حشر میں، جزا و سزا کا معاملہ ہوگا۔ جب یہ جنتی آپس میں اس کا تذکرہ کر رہے ہوں گے کہ ایک دوست تھا نا فلاں نام کا، وہ نظر نہیں آ رہا، وہ بیچارہ کہاں ہے، تو آواز آئے گی قال هل انتم مطلعون، کیا تم جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو؟ فاطلع، اور جھانک کر وہ دیکھنے کا جنت والا، فرآہ فی سواء الجحیم، تو وہ دیکھنے کا بیچوں بیچ جہنم میں وہ پڑا ہوا ہے، تڑپ رہا ہے۔ قال تاللہ ان کنت لتردین، وہ کہے گا خدا کی قسم تو مجھے بھی جہنم پہنچا دیا ہوتا اگر میں تیری بات مانا ہوتا۔ ولولا نعمت ربی، لیکن کتنے اچھے انداز میں جنتی کہے گا، وہ کہے گا ولولا نعمت ربی، اگر میرے رب کا فضل نہ ہوتا، پروردگار کا رحم نہ ہوتا، توفیق نہ ہوتی، ہدایت نہ ہوتی، مولا مجھے بچایا نہ ہوتا، لکنت من المحضرین، تو میں بھی جہنم میں پھنس گیا ہوتا۔ رب نے بچا لیا، مولا نے بچا لیا، اور اس کی وجہ سے پھر میں آج اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مالا مال ہوں۔ یہ وہ دوستیاں جو اگر دین کی بنیاد پر نہ ہو تو یاد رکھیے پچھتاوا بنتی ہیں، اور اگر دین کی بنیاد پر ہو تو یہ وہ دوستیاں یہ آخرت میں بھی جاری رہتی ہے اور جنت میں بھی جاری رہتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جو اللہ کے لیے جدا ہوتا ہے اللہ کے لیے جوڑتا ہے، جو اللہ کے لیے دوستی کرتا ہے اللہ کے لیے دشمنی کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا اور یہ نعمت اس کو آخرت میں بھی جاری رہے گی۔ فرمایا کہ عرش رحمان سے ایک صدا بلند ہوگی میدان حشر میں، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے کو پہچاننے سے انکار کر رہا ہوگا، بھائی بھائی کو پہچاننے سے انکار کر رہا ہوگا، میاں بیوی ایک دوسرے سے ناشنا ہو چکے ہوں گے کہ عرش رحمان سے آواز بلند ہوگی۔ کیا آواز ہوگی؟ این المتحابون لجلالی اليوم اذلهم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی، میرے لیے محبت کرنے والے، میرے دین کے لیے محبت کرنے والے اور میری کتاب کے لیے، میرے رسول کے لیے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ آؤ میں عرش کے سائے تلے ان کو سایہ دوں گا۔ آج میرے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہے۔ یہ وہ اللہ تعالیٰ کی بنیاد پر جمع ہونا، اللہ کے دین کی بنیاد پر جمع ہونا، یہ صحبتیں، یہ نعمتیں ایسی نعمتیں ہیں جو آخرت تک جاری رہنے والی ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا شروع میں ہی کہ میڈیکل شاپ پہ جائیں گے دوا ملے گی، کوئلے کی دکان پر جائیں گے کوئلہ ملے گا، سونے کی دکان پر جائیں گے سونا، کپڑے کی دکان پر جائیں گے کپڑا، تو ہدایت کے جگہ پر جائیں گے ہدایت ملے گی، گمراہی کی جگہ پر جائیں گے گمراہی ملے گی، بے حیائی کے اڈے پہ جائیں گے بے حیائی ملے گی، ذکر کے مقام پر جائیں گے ذکر اللہ کا ملے گا، دعاؤں کے مقام پر جائیں گے مقبولیت کا مقام ملے گا۔ انتخاب آپ کا ہے، آپ کہاں جانا چاہ رہے ہیں، سوچ سمجھ کر جائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ عطر فروش کے پاس جاؤ خوشبو ملے گی، لوہار کے پاس جاؤ دعا ملے گا، آگ ملے گی، اور کیا ملے گا؟ لہذا فرمایا کہ ذرا سوچ سمجھ کے دوستیاں کرا کرو اور صحبتیں اور ماحول کو قبول کیا کرو۔ وَلَوْلَا نِعْمَتُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ، اور وہ جہنمی بہت حسرت کے ساتھ کہے گا، اس کے لہجے کی حسرت دیکھیے، کیا موت نہیں آئے گی؟ اب میں نہیں مر سکتا۔ موت کو وہ مانگے گا، إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، تو جنتی کہے گا نہیں، یہی ایک موت جو آ چکی ہے ختم، اور وما نحن بمعذبین، اور ہم کو عذاب نہیں ہونے والا، ہم جنت میں آ گئے۔ ایک یقین کی کیفیت، ان ھذا لهو الفوز العظیم، یہ ہے عظیم الشان کامیابی، لمثل ھذا فلیعمل العاملون، اس کے لیے جد و جہد کرو، اس کے لیے کوشش کرو، اس کے لیے سرمایہ لگاؤ، اس کے لیے محنت کرو، اس کے لیے اپنی صحت کھپا دو، اس کے لیے اپنی جان کھپا دو، اس کے لیے کوشش کرو۔ یہ کامیابی مل گئی تو پھر اس کے بعد کوئی ناکامی نہیں۔ الفوز، میں عرض کرتا ہوں عربی کے الفاظ کو سمجھنے سے قرآن فہمی پیدا ہوتی ہے۔ عربی الفاظ کے ذریعے سے بہت آپ ٹو دا پوائنٹ قرآن مجید سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں گے عربی سرٹیفکیٹس
تو آپ دیکھیں گے الحمدللہ ماحول آج کل بہت زیادہ کرائے ہیں سعودیہ کہ سرٹیفکیٹ میں کامیابی کے لیے لکھا ہوگا النجاح، نجح الطالب فی هذه المرحلہ، نجاح کہتے ہیں ایسی کامیابی کو جو وقتی ہوتی ہے۔ بہت ممکن ہے گریجویشن کمپلیٹ کر لیا ہو، کامیاب ہو جائے، لیکن نوکری نہ ملے، کیا پیدا ہو کامیابی سے؟ یہ نجاح ہے۔ لیکن اس کے آگے، نجاح کے آگے افلاح ہے، اور افلاح کے معنی یہ ہوتے ہیں راستہ ہموار کر کے اپنے مقصد تک پہنچ جانا، کیونکہ فلاح کے معنی شقہ کے ہوتے ہیں، کاٹنا، شقہ، اسی سے کسان بنا، فلاح جو زمین کاٹتا ہے، زمین کو چھیدتا ہے اور اس کے سینے میں چھید کر بیج ڈالتا ہے۔ تو افلاح کے معنی ہوتے ہیں راستہ ہموار کر کے آپ منزل تک پہنچ جانا، اور الفوز کہتے ہیں اپنی منزل کو پا لینا، اپنے مقصد کو پا لینا جس کے بعد کوئی ناکامی نہ ہو۔ اور میں اس کے لیے ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک صحابی کا عالم یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہماری نگرانی کرو، ہم لوگ آرام کریں گے، تم رات کو نگران رہنا، پہرے داری کرنا۔ اور وہ کھڑے ہو گئے، نگرانی کرتے رہے، اور ان کو نیند آنے لگی تو انہوں نے وضو کیا اور نماز پڑھنی شروع کر دی۔ نماز پڑھتے جا رہے ہیں، نماز پڑھتے جا رہے ہیں، اندھیرے میں دور سے دشمن نے دیکھا ایک سایہ ہے، اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، سمجھ گئے کہ نہیں، مجمع میں کوئی بیدار ہے، پہرے دار ہے، اس کو ہلاک کرو۔ لہذا تیر کا نشانہ لگایا اور وہ صحابی پر تیر چلا دی، تیر سینے میں لگنا تھا، خون کا فوارہ اٹھا، اور وہ صحابی کے منہ سے کیا نکلا؟ فزت ورب الکعبہ، خدا کی قسم، کعبے کے رب کی قسم، میں نے منزل کو پا لیا، شہادت ہی میری منزل تھی۔ یہ ہے فازہ۔ فرمایا ان ھذا لهو الفوز العظیم، یہ فائنل وہ آخری کامیابی ہے۔ لمثل ھذا فلیعمل العاملون، جس کے لیے تم کو کوشش کرنی چاہیے، چھوٹی چھوٹی عارضی کامیابیوں کے لیے کہ انسان مطمئن نظر بنا لیتا ہے دنیا کے ایک عہدے کو، ایک منصب کو، ایک منزل کو، ایک گھر کو، پوری زندگی اس محنت کے لیے اور لگا دیتا ہے، لیکن جب وہ اس منزل تک پہنچتا ہے، پیغام آ جاتا ہے موت کا، اور اس کو اپنی جان سپرد کر دینی پڑتی ہے اور مایوس اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ فرمایا کہ نہیں، تم کو اگر کرنا ہو تو اس عظیم الشان کامیابی کے لیے جدوجہد کرو، لگن کرو اور کوشش کرو، جس کے بعد پھر ناکامی نہیں ہے، پھر کامیابی ہی کامیابی، اور وہ جنت ہے، جنت کی نعمتیں۔ یہ وہ بہتر ہے یا پھر جہنم کی وہ مصیبتیں جن کا اللہ تعالیٰ نے آگے تذکرہ فرمایا؟ انشاءاللہ اس کی وضاحت آئندہ اتوار آپ کی خدمت میں رکھ دی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔